السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 67 اور 68 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس میں جو اصل بڑے مراکز ہیں، ایک تو کائنات کا مرکز زمین، پھر آسمان، اور پھر تمام مخلوقات کا مرکز، مخلوقات کا دلہا اور انسان، اس کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ قرار دے دیا، ہم وہاں ٹھہرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر زمین سے جو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اور آسمان کو چھت کے طور پہ اللہ نے قرار دے دیا، اور اس پر تفصیلاً بات چیت ہوئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں اللہ نے شکلیں دیں، صورتیں دیں، اور صورتیں بھی خوبصورت، احسن صورکم، اور پھر تمہارے لیے رزق کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس زمین میں پاکیزہ رزق رکھ دیا۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرمائی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عبادت کرو، بندگی کرو، اور صرف اللہ کے لیے، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کی بندگی میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، انتہائی اخلاص کے ساتھ، تزکیہ قلب کے ساتھ، متوجہ ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے سامنے جھک گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اب میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں۔ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان اسلم لرب العالمین، میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ کس کا؟ رب العالمین کا۔ اور اسی کی تناظر میں ہم سب مسلمان ہیں۔ اصل میں کسی انسان کا جو اعلیٰ مذہب ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اسلام ہے، دین اسلام۔ اور دین اسلام کو اختیار کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب فرقہ واریت تو ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت پھر انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے انسان، تمہیں میں نے خوبصورت شکل دی تھی، ذرا اب اپنی تخلیق پہ مزید غور کرو۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہمارا جو تخلیق کا عمل ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں، جس سے عمل تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی خاک سے ہی بنتا ہے، مٹی سے ہی غذا نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور نسل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر ذرا غور کیجئے، جو آغاز ہوتا ہے تو ایک پانی کی بوند سے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ ثم من علقہ، پھر وہ جو پانی کی بوند یا نطفہ ہے وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، یہاں اور باقی مراحل تو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائے، سورۃ المؤمنون میں ہے اور جگہوں پر ہے، اور یہاں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جمے ہوئے خون سے پھر اگلے مراحل کے بعد ثم یخرجکم طفلا، تمہاری ولادت ہوئی تو تمہیں اللہ نے بچے کے طور پہ پیدا کر دیا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر مزید اگلا مرحلہ آیا تو تم اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ اشدکم، جوانی، زور، طاقت۔ پھر اگلا مرحلہ آیا ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، کتنی پیاری اللہ کی باتیں ہیں غور و فکر کے لیے۔ آغاز ایک نطفہ سے ہوا، پھر علقہ، جمع ہوا خون، پھر ولادت ہوئی تو چھوٹا سا بچہ ہے، اور پھر لڑکپن کا سفر طے کرتے ہوئے جوانی پہ پہنچ گیا، اور جوانی کا سفر طے کرتے ہوئے بڑھاپے پہ پہنچ گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفات ہو جاتی ہے اس سے پہلے پہلے، بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے۔ کتنے نوجوان اور کتنے لڑکپن میں بچے اور ان سے چھوٹے بچے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں۔ تمام تر ہمارے بھائی اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو، نوجوانوں کو بڑھاپے سے پہلے پہلے قبر میں اتارا ہے۔ تو یہ تو وہ حقائق ہیں جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اس سسٹم سے ہے۔
پھر کیا ہوتا ہے وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اصل میں یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ سارا پروسیس ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کر لو۔ یہ جتنی گفتگو ہے اس کا مقصد شعور اور عقل اور اللہ کی پہچان پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اور اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو ساری گفتگو سن کر بھی ادھر ہی کھڑے ہیں ہم، تو لعلکم تعقلون کیسے ہوگا؟ اللہ کی پہچان اللہ کا نام لینے سے نہیں ہوتی کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ ہے تو بس پہچان ہوگی۔ یہ تو کافر بھی کہتے تھے اللہ ہے، ابو جہل بھی کہتا تھا، وہ تو بیت اللہ شریف کا متولی تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، لیکن پھر دشمنی کس بات کی تھی؟ جو شعور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں اللہ کی پہچان کا، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، برائے نام تسلیم کرتا تھا، لیکن اللہ کی رٹ کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یحیی و یمیت، اے بیوقوفو، یعنی جو عقل سے کام نہیں لیتے، ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں کس نے زندہ کیا اور کون مارے گا؟ یہ اللہ کی ذات اقدس ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب اللہ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس یقیناً اللہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہے، اس نے ایک سسٹم بنا دیا، اس سسٹم کے تحت اللہ جب چاہتے ہیں تو ہر کام کو کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ پیدا کرتا ہے ایک نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا، اور پھر وہ فوت ہو گیا، یہ وہ حقائق ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، تو کیا وہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ دوبارہ جو زندگی کا انکار تم کرتے ہو، کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ یہ جتنے مراحل اللہ نے دیے ہیں، تو جو نہ ہونے سے اللہ نے کر دیا، یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں تو اللہ نے پیدا کر دی۔ تو جو اللہ مارتا ہے اور وہ پتہ ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج دیا اللہ نے ان دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رسول اللہ کی کیوں مخالفت کرتے ہو، اور اس کے عنوان سے اللہ کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، پھر اللہ کی پہچان کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمیں سچی پہچان پیدا فرمائے، اللہ ہمارے قلب کا تزکیہ فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔